کہ باپ صدر پاکستان اور بیٹا وزیر اعظم پاکستان، خان جو کچھ کہتا رہا سچ کہتا رہا، خاندانی حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے 26ویں ترمیم کے مسئلے پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آئندہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری کو 2-3 گھنٹے مولانا کی منت سماجت کرتے رہے۔ آج ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ مولانا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ گیم کیا ہو رہی ہے یہ آپ سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں۔ مولانا کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، شہباز شریف کی چھٹی کروانے کا پروگرام بنا ہوا ہے، اور بلاول ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ اس کے ساتھ 26ویں ترمیم سے پہلے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 26ویں ترمیم کے لیے بھاگ دوڑ کرو، تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے، شہباز ناکام ہو گیا۔ یہ خبریں تو کافی دیر سے اڑی ہوئی تھیں، لیکن اب زور پکڑ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو فارغ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس مین، خود ساختہ سپوکس مین فیصل واؤڈا ہے یا واڈا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ شہباز حکومت کا بوجھ اٹھا کے تھک چکی۔ شہباز شریف کو فارغ کرنے کا پروگرام کی خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ، اور بڑے بڑے باخبر لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کو 15-20 دن یا مہینے میں فارغ کر دیا جائے گا، اور آگے کوئی عبوری حکومت بنانے کا پروگرام ہے، اور بلاول کے ساتھ وعدہ تھا کہ تمہیں لائیں گے۔ بلاول مولانا کو راضی کرنے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ نہیں آتی بلاول کو کیسے لائیں گے؟ اگر شہباز کو چھٹی کرواتے ہیں اور بلاول کو لاتے ہیں تو بلاول کی حمایت کس طرح کرے گی نون لیگ یا شہباز شریف؟ اور اگر مولانا کو راضی کیے بغیر لاتے ہیں تو مولانا کے ووٹ، پیپل پارٹی کے پاس اتنے ووٹ ہی نہیں ہیں کہ وہ بلاول کو لا سکیں۔ ہاں، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح تحریک انصاف کو راضی کر لیں کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنوانے میں حمایت کرے، اور 2-4-6 مہینے خاموش رہیں، اس کے بعد نئے انتخابات کروا کے حکومت خان صاحب کے سپرد کر دی جائے۔ لیکن کیا خان صاحب اس کو مانیں گے؟ تو پہلا جواب تو فقیر کا یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلاول کی وزارت عظمیٰ پہ خان صاحب راضی ہو جائیں۔ ہاں، فقیر کے ذہن میں یہ تجویز ضرور ہے کہ ان دونوں کی چھٹی کروائی جائے، اور عبوری حکومت میں غیر جانبدار افراد، دیانتدار افراد، با کردار افراد، جن کے آنے سے پاکستانی عوام کو کچھ تھوڑی بہت تسلی ہو کہ یہ ملک کا بھلا کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے۔ اب تک تو جو صورتحال ہے، یہ 16 مہینے پچھلے، اور اب یہ جو ان کو پھر 8-10 مہینے ہونے کو ہیں، یہ لوٹ مار پہ لگے ہوئے۔ ان کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئیں گے کہ آپ اور میں اور پوری قوم حیران ہو جائے گی، اور لانے والوں کے پاس بھی شاید پھر اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ مولانا نے بلاول سے کہا، جو خبریں ملی ہیں کہ تمہارے ابے نے، تم نے اور شہباز نے میرے ساتھ صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وقت آیا میری صدارت کا تو دھوکہ کیا میرے ساتھ، اور تمہارے ابا جان خود صدر بن بیٹھے، اور 26ویں ترمیم کے لیے میری منت سماجت کی، اور میں 26ویں ترمیم کروانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو گیا، اس شرط پہ کہ مدارس رجسٹریشن بل جو ہے اسے بھی ساتھ پاس کیا جائے۔ باقی اپنا سارا کام کروا لیا، مولانا سے عدالتوں کا بیڑا غرق کروا دیا، سارا سسٹم ہی تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مولانا سہولت کار بنے رہے، لیکن مولانا سے سود کے خاتمے کا وعدہ 2027 کا کیا گیا۔
मौलाना भी इस पर बड़े खुश हुए, बड़ी छलांगें मारते रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि आप तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, आपकी शख्सियत है ज़ात बरकतों का बायस। मौलाना के साथ वादा किया गया था मदारस रजिस्ट्रेशन वाला, 26वीं तरमीम पे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, सुबह उठ के जरदारी साहब ने फजर से पहले साइन किए और वो सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले काजी फायज़ ईसा के पास पहुंच गई, लेकिन मदारस बिल पे इतराज़ात लगा के वापस कर दिया। 26वीं तरमीम पास हुए और कई दिन गुजर गए, महीने से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन मदारस बिल ना जरदारी पास करना चाहता है, ना शहबाज पास करना चाहता है। और फ़कीर बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा है ये बात भी, अगर कुछ लोग इस पर तवज्जो फरमाएं, ये दोनों ही मदरसों के दुश्मन हैं, लेकिन ये डालेंगे इस्टेब्लिशमेंट पे। रात बिलावल भी ये कह के गया कि मौलाना हम तो बिल्कुल आपके साथ एग्री थे, मेरे अब्बा जान भी एग्री थे, मैं भी एग्री था, लेकिन वो नहीं मानते। शहबाज ने आज राना सनाउल्लाह को भेजा हुआ है, शहबाज भी उन पर डालेगा कि वो नहीं मानते। तो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, जो करामात, जो फतूहात, मईशत बड़ी आगे चली गई, छलांगे मार रही है, स्टॉक मार्केट वो सारे रिकॉर्ड तोड़ गई, महंगाई इतने इशारिया नीचे आ गई, झूठो झूठ आवाम को रोज़ाना सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सरकारी इश्तिहार दे दे के झूठ बोल रहे हैं। इसका क्रेडिट खुद, इसका क्रेडिट मरियम नवाज साहबा, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर दूंगी, मेरी वजह से इन्वेस्टमेंट आ रही, मेरी वजह से। कल पंजाब यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ले गई, यूनिवर्सिटी की छुट्टी करवा दी कि कोई तालिब इल्म नारे लगाने शुरू ना हो जाएं, मरियम के पापा चोर हैं। पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा के चंद स्टूडेंट जिनको डिग्रियां वगैरह देनी थी उनको सिर्फ रखा, और उनको भी पहले मिन्नत समाजत की गई और धमकियां दी गई कि कोई नाराबाजी नहीं करेगा, अगर किसी ने नाराबाजी की तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। तो जब ये सूरत हाल मुल्क में बनी हो तो फिर उनको गौर करना चाहिए, जिनको ये बदनाम करने के लिए दिन रात जावेद लतीफ़ जैसे लोगों को इन्होंने छोड़ा हुआ है, और कभी कभी राना सनाउल्लाह, कभी ख्वाजा आसिफ के मुंह से भी कुछ कहलवाते रहते हैं। जिस दिन इनकी छुट्टी हुई ये सारा केस डालेंगे उन पे, सारा कहेंगे हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया था, हम तो इक़्तिदार लेना नहीं चाहते थे, हम तो जीते ही नहीं थे, ज़बरदस्ती 47 पे हमें जतवा के बिठा दिया गया है और हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। इस वक्त मुल्क में कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। 26वीं आइनी तरमीम जैसा अहम तरीन मसला जिसकी वजह से कोर्ट तबाह हो गए, अदालतें बर्बाद हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है केस। आइनी बेंच के सरबराह साहब के पास भी वक्त नहीं, लाए इसलिए गए हैं कोई ऐसे केसों को खुले लाइन लगाएं और रखें। अदालतों का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया, धांधली वाले सारे केस जो लगे हुए थे वो रुक गए। बेंच ट्रिब्यूनल जो बनाए गए थे, सैकड़ों अफराद पे, बल्कि हज़ारों अफराद पे जाली पर्चे किए जा रहे हैं धड़ाधड़। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी तारीख में 47 से लेके 2022 तक इतने पर्चे कभी अवाम पे नहीं किए गए जितने झूठे और जाली पर्चे किए जा रहे हैं। किस लिए? उनसे पैसे लेके छोड़ा जा रहा है, या जो पैसे देने के काबिल नहीं, गरीब है, मस्कीन है, बेचारा मजदूर है, उसे किसी न किसी 9 मई या 26 या 24 के नवंबर के केस में डाल के, आज मैं देख रहा हूँ कि 60 अफराद पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई 9 मई के वाक़यात में। उमर अयूब और बशारत राजा और कुछ और अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। बाबा वो तो साल हो गया मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवाई जाए 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाएं,
وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حکومت تیار ہے، نہ سپریم کورٹ جرت کر رہا ہے، لیکن لوگوں پہ کیس اور سال سے اوپر ہو گیا، 1.5 سال ہونے کو ہے، اب جا کے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے صحیح کہا کہ اللہ کا شکر ہے فرد جرم تو عائد کی ہے نا، اب آگے کیس چلے گا عدالتوں میں، حکومت کو فرد جرم عائد کرنے والوں کو ثبوت دینے پڑیں گے اس واقعے کے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب کر دی گئی، جس کی وجہ سے کسی ایک پولیس افسر کو بھی، جس دن واقعہ ہوا، جہاں واقعہ ہوا وہاں کسی ایک پولیس افسر کو بھی فٹے منہ نہیں کہا گیا۔ یہ سارا کچھ اب عدالت میں دینا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، ایک طرف یہ خبریں ہیں، ادھر سے دوڑ شروع ہو گئی ہے، بلاول دوڑا گیا رات مولانا کے پاس، اب رانا ثناء اللہ پہنچا ہوا ہے مولانا کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیوں کہ مولانا نے دھمکی دی ہے کہ اگر مدارس رجسٹریشن بل پہ سائن نہ کیے زرداری نے تو میں 8 دسمبر سے احتجاجی تحریک شروع کر دوں گا۔ اس سے ہوا نکلی ہوئی ہے۔ پہلا جو احتجاج ہوا اس کا سوال ابھی تک پوری دنیا پوچھ رہی ہے، گولی کیوں چلائی؟ اور عطا تارڑ اور عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب اور مریم نواز گواہیاں دینے کے لیے پوری قوم کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، پورے ایک صوبے کے عوام کو دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئی یا شام گئی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، تو حکومت فکر مند ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ادھر آپس میں شروع ہو گئی بلاول کی اور شہباز کی۔ مریم بھی چاہتی تھی شہباز کی چھٹی ہو، لیکن وزیر اعظم مجھے بنا دیا جائے، اس لیے کہ اس کا وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کا بیڑا غرق کر کے ابھی دل بھرا نہیں ہے، وہ پورے ملک کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی۔ بلاول فارغ پھر رہا ہے، اس کا ابا صدر ہے، ایوان صدر ان کے پاس ہے، لیکن اس کا دل ہے کہ یہ تاریخ بھی ہم بنائیں کہ باپ صدر پاکستان اور بیٹا وزیر اعظم پاکستان، خان جو کچھ کہتا رہا سچ کہتا رہا، خاندانی حکومتیں، اور ہم سب 25 کروڑ عوام غلام ہیں، ایک سے چھینی جائے گی دوسرے کو دی جائے گی۔ 25 کروڑ عوام میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی عبوری حکومت کا سربراہ بھی بنا دیا جائے۔ حکومت ان 2 خاندانوں میں رہے گی، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے ہم کب تک یہ غلامی بھگتیں گے۔ ظاہر ہے جس قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، غیرت مر جائے، جو قوم گولیاں چلنے کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود، گھروں سے راتوں کو اٹھائے جانے کے باوجود، جعلی پرچوں کے باوجود جو قوم نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے ساتھ پھر یہی ہوگا، وہ غلام ہی رہے گی، آزاد تو نہیں ہو سکتی۔ آزادی کے لیے قوموں کو قربانی دینی پڑتی، اور اس کے لیے ہمارے سامنے مثال ہے زندہ تحریک پاکستان کی۔ کتنے لاکھ شہیدوں کا خون دے کے پاکستان آزاد ہوا تھا، قربانی دی گئی تھی پاکستان کے لیے، پھر اللہ نے یہ آزادی عطا فرمائی۔ اب پھر 2 خاندانوں نے ہمارے سروں پہ اپنی حکومتیں، خاندانی حکومتیں، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، رشتہ دار مسلط کیے ہوئے، خاندان مسلط کیے ہوئے 2، اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور جب تک یہ خاندان مسلط رہیں گے قوم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آگے کی طرف سفر کر سکے۔ اب دوڑ لگ گئی ہے، دیکھیں کون جیتا ہے۔ شہباز بھی ویسے بوٹ پالش کرنے کا ماسٹر ہے، چیری بلاسم خان نے اس کا نام رکھا تھا، اور بلاول اس سے تو ماشاءاللہ اس کے کارناموں سے تو ٹک ٹاک بھرا ہوا ہمارا سارا سوشل میڈیا اس کے دلیرانہ اقدامات سے، اس کی بہادری کے قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو اس غلامی سے نجات عطا فرمائے، لیکن غلامی سے آزادی کے لیے قوموں کو نکلنا تو پڑتا ہے۔